الحمد لله الذي أنزل الفرقان والصلاة والسلام على رسوله الذي بلغ القرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نافرمانیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، نافرمانیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی تدبیر بہت، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ واجب الاحترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سبھی کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ میں نے جو یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا تعلق اس کتاب سے ہے کہ جس کتاب کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کا نزول اس پیغمبر پر ہوا جو پیغمبر رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور یہ کتاب اسی بابرکت مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ لیکن آخر اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہدی للناس، کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ دکھلانے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ کتاب ایک ہدایت نامہ ہے۔ دوسری بات، میں نے جو حدیث پڑھا اس کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر ایک روزے کے، رمضان کے ایک روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض، کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر صرف ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، اس مہینے کے اندر صرف ایک روزے کو چھوڑ دیا، تو چاہے وہ زندگی بھر پورا زمانہ اگر وہ روزہ قضا کرتا رہے پھر بھی اس ثواب اور اس برکت کو نہیں پا سکتا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے چیزوں کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا بھی ایک موسم ہے۔ رمضان المبارک کا بھی ایک موسم ہے۔ جس شخص نے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کی برکتوں سے، اس کے اندر رحمتوں سے وہ لطف اندوز ہوا، اس کی برکتوں سے وہ سیراب ہوا، وہ برکتیں اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں جس شخص نے اس مہینے کے اندر روزوں کو ضائع کیا۔ تیسری چیز، ہم اس مہینے کے اندر اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو لا کر کے انسانوں کے درمیان کئی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے ذریعے انسانوں کی تربیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو جو ہم مسلمانوں کے لیے رحمت اور برکت کا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کو جو ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، اس نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی بن جائے، پرہیزگاری والی بن جائے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے، اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم زندگی کے اندر جس جگہ بھی رہیں، ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ یہ بات ہونی چاہیے، یہ رول
اور ہمارے سامنے یہ بات ہمیشہ مد نظر ہونی چاہیے کہ ہم زندگی کے اندر جو کام بھی کریں گے اگر وہ اعمال صالحہ ہوگا تو وہ بھی رب ذوالجلال کی نگاہ میں ہوگا، اگر اعمال سیئہ ہوگا تو وہ بھی رب ذوالجلال کی نگاہ میں ہوگا۔ رب ذوالجلال اگر ہم نے اعمال حسنہ کیا تو انعامات سے نوازے گا، اگر اعمال سیئہ کیا تو رب ذوالجلال ہمیں اس پر سزا دے گا۔ چونکہ اس مہینے کو لا کر کے رب ذوالجلال ہمارے سامنے ہمارے دل کے اندر یہ حقیقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے انسانوں کہ تم کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی رہو، ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس بات کو اپنے سامنے رکھو کہ تم جو کوئی بھی کام کرو ایک نگرانی میں تم کر رہے ہو، تمہارا قول و فعل عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو وقت کے ایک نامور عالم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام سے آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے خطبات میں خطبات رمضان کے اندر کہ حضرت کا ایک دورہ ہوا امریکہ میں، وہاں ناسا نام سے ایک ادارہ ہے جو کہ ایک انتہائی حساس ادارہ ہے۔ حضرت والا جب وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں نے حضرت والا کو سیاحت کرایا اور سیر و تفریح کرایا، جو کہ انتہائی حساس علاقہ ہے، لیکن نہ تو وہاں کوئی پولیس ہے نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے۔ جب اس علاقے کے اندر حضرت داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے کے بعد ایک جگہ بورڈ پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں یو آر بینگ واچڈ، کہ تم ایک نگرانی میں چل رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے حضرت کے جو ساتھی تھے سب کے اندر ایک حیرت دوڑ گئی کہ ہم ایک قانون کی گرفت میں چل رہے ہیں، اگر ہم سے اس چلتے ہوئے اس سرزمین پر ہمیں چلتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، قانون کی گرفت میں آ جائیں گے۔ فوراً حضرت والا نے یہ سوچا، اپنے دل کے اندر یہ احساس کیا کہ آج دنیا کے قانون کا یہ حال ہے، دنیا کا یہ قانون جو ابھی چند دنوں کا ہے، چند دنوں کے لیے ہے، جو چند دنوں کے لیے لکھا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے انسان کے روگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں اس دیش کے اندر، اس علاقے کے اندر چلنا ہے تو قانون کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا ہے، جبکہ وہاں صرف ایک بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ حضرت والا نے خود یہ بیان کیا کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جب کہ رب ذوالجلال 1400 سال صدیوں پہلے یہ کہہ رہا ہے انہ بما تعملون بصیر، کہ تمہارا رب ذوالجلال جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہارا پالنہار ہے، وہ تمہارے قول و فعل عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اس کائنات کے اندر چلنا ہے، اس کائنات کے اندر اگر تمہیں اپنا قدم جمانا ہے تو اس بات کو اپنے اندر لانا ہوگا کہ ہم ایک قانون کے دائرے میں چل رہے ہیں، رب ذوالجلال کی نگاہ کے اندر ہیں۔ رب ذوالجلال اسی بات کو احساس کرانے کے لیے رب ذوالجلال قرآن میں کہہ رہا ہے منشورا یلقاہ کتابا یلقاہ منشورا، کہ ہمارے سامنے جب قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال ہمارے سامنے رجسٹر کو لا کر کے رکھ دے گا، اور جب رجسٹر ہمارے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے سامنے کہہ دے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لے تو یہ تیرا رجسٹر ہے، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے، تو نے جو کچھ بویا ہے اس حساب کے اندر، تیرا جو کچھ بویا ہے وہ اس حساب کے اندر موجود ہے، تو اس کا حساب کر لے۔ اس لیے اے دنیا کے انسانوں، ہماری طرف سے اور اس چمن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم تمام انسان اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اگر گزاریں گے کہ ہم ایک قانون کے دائرے میں چل رہے ہیں، ایک نگرانی کرنے والے ایک رب ذوالجلال جو کائنات کا پالنہار ہے اس کی نگرانی میں چل رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی ایک صحیح رخ پر چلے گی۔ اور اگر ہم نے کئی سارے چیزوں کو ہم نے اگر اپنے دل کے اندر بسایا اور کئی ساری چیزوں کا ڈر ہم نے اپنے اندر محسوس کیا تو پھر ہمیں اس رب ذوالجلال تک رسائی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔